السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتی ہوں نا۔ آپ ان کو تو جانتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو بیدار ہو کر عبادت میں مشغول ہوا، لیکن مجھے عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ جا کر سوؤں، لیکن نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بھی بے چین ہی رہا، چین نہ آیا۔ چنانچہ میں باہر نکل گیا۔ راستے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کمبل لپیٹ کر پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے میری آہٹ محسوس کی تو کہا، اے ابوالقاسم، ذرا میری جانب تشریف لائیے۔ میں نے کہا، آقا، بغیر کسی کے بلائے کیسے آ جاؤں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے تحریک پیدا ہو۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، نفس کی بیماری، اس کے لیے علاج کب بنتی ہے؟ میں نے کہا، جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں۔ تب وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، سن لیا، میں نے 7 مرتبہ تجھے یہی بات بتائی تھی، لیکن تو نے جنید کے سوا کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سن لیا کہ جنید کیا کہتا ہے۔ پھر وہ چل دیا اور نہ جانے کدھر غائب ہو گیا۔ اچھا، پھر اسی طرح جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ان کے مرید کو ایک گمان ہوا کہ میں مرتبہ کمال کو پہنچ گیا ہوں اور مجھے اب اولیاء کرام کی صحبت کی بنسبت تنہا رہنا اچھا ہے میرے لیے۔ چنانچہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور صحبت اولیاء ترک کر دی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ نصف شب کے قریب ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تجھے تو جنت میں جانا چاہیے۔ اس جماعت کے پاس ایک اونٹ بھی تھا۔ وہ مرید اس بشارت کو سنتے ہی اونٹ پر سوار ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں ہر طرف باغ ہی باغ تھے اور حسین و جمیل لوگوں کا گروہ تھا۔ وہاں پر اعلیٰ مزیدار اور لذیذ قسم کے کھانے اور بہتی ہوئی نہریں تھیں۔ وہ ساری رات وہاں رہا۔ جب صبح ہوئی تو اسے اپنے آپ کو اس عبادت خانے میں پایا جہاں تھا۔ چند دنوں کے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا نا، حتیٰ کہ اس کے دل میں غرور نے اپنا غلبہ جما لیا۔ پھر اس نے اپنی یہ کیفیت لوگوں پر ظاہر کرنا شروع کر دی اور ولایت کا دعویٰ کرنے لگا۔ لوگوں کی وسعت سے اس بات کی خبر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہوئی تو آپ خود چل کر اس کے حجرے میں تشریف لائے اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اسے ساری کیفیت بیان کر دی۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا، اگر آج کی رات تو یہ حال دیکھے تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ آپ واپس لوٹ آئے۔ جب رات ہوئی تو حسب معمول اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا اور وہ چل پڑا تو اس کے دل میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے بدگمانی پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے تجربے کے خیال سے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو جماعت خود بخود شور و غل کرتی ہوئی غائب ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں گندگی اور استعمال شدہ ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ اب وہ اپنی غلطی پر سخت شرمندہ ہوا اور تنہا بیٹھنے سے توبہ کی۔ پھر آئندہ کے لیے اس نے اولیاء کرام کی صحبت میں حاضری کو اپنا معمول بنا لیا۔ اچھا، اسی طرح جنید بغدادی ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت، آپ کا وعظ صرف شہر ہی پر اثر کرتا ہے یا جنگل میں بھی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بات یہ ہے، جنگل کے اندر فلاں مقام پر چند لوگ بیٹھے شراب نوشی کا شغل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اسی وقت اپنا چہرہ ڈھانپا اور جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ لوگوں کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، بھاگو نہیں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، میرے لیے بھی لاؤ۔ شہر میں تو ہم پی نہیں سکتے، چھپتے چھپاتے یہاں پر آئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان لوگوں کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے اور وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں بہت افسوس ہے، اب تو شراب بھی ختم ہو گئی ہے، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے ابھی منگوا لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں آتی جس سے خود بخود شراب آ جایا کرے؟ انہوں نے کہا، جناب، ہم میں تو یہ کمال نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تو پھر آؤ میں تم کو ایک ایسی بات سکھا دوں کہ جس سے خود بخود شراب آ جائے، پھر تم لوگ اس شراب کا مزہ دیکھو۔ وہ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔
حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا ایسا کمال تو آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو یوں کرو، سب سے پہلے نہاؤ، پھر صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ ان سب نے خوب اچھی طرح غسل کیا، اپنے کپڑے دھو کر پاک کیے، وہ کپڑے پہن کر صاف ستھری حالت میں آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ انہوں نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ نماز پڑھنے میں مشغول تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ رو ہو کر دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے، میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ میں نے ان کو تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو ان کو گمراہ رکھ یا ان کو ہدایت کی راہ دکھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے دراز فرمائے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبولیت کا درجہ پا گئی اور وہ سب لوگ راہ راست پر آ کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کی باتوں میں بھی اثر تھا، مطلب اللہ کے نزدیک تھے۔ ہم لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شیطان کو خواب میں برہنہ حالت میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا تمہارے خیال میں یہ لوگ انسان ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ میری بات سن کر شیطان نے کہا اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں میں ان کے ساتھ نہ کھیلتا، البتہ انسان تو ان لوگوں کے علاوہ چند اور لوگ ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ شیطان کہنے لگا مسجد شونیزہ میں چند لوگ موجود ہیں جن کی عبادت اور پرہیزگاری سے میں بہت ہی عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے ان کو ورگلانے کی بہت کوشش کی لیکن ان پر میرا بس چل ہی نہیں سکا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اسی وقت مسجد شونیزہ میں گیا تاکہ دیکھوں وہاں پر کون لوگ ہیں۔ مجھے وہاں پر 3 درویش نظر آئے جو اپنے سر گڈریوں میں ڈالے وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے میری آہٹ کی آواز سنی تو ان میں سے ایک درویش نے گڈری سے سر نکالا اور بولا اے جنید، شیطان کی بات سے ہرگز دھوکہ نہ کھانا۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنا چہرہ پھر گڈری میں چھپا لیا، کیونکہ شیطان دیکھو ان جیسے بزرگوں کو بھڑکاتا تھا، ورگلاتا تو ہم کیا چیز ہے، بس اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں یعنی آئے نا، یہ رمضان مبارک کی چاند رات تھی کہ ایک درویش ان کے پاس آئے۔ درویش نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی یا حضرت نماز تراویح کی امامت میں کروں گا۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس درویش نے 30 راتوں میں 30 قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ اس کے حجرے میں ہر روز ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا کرو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب رمضان المبارک کے 30 روزے گزر گئے، عید کا دن آ گیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کو رخصت کر دیا۔ جب وہ درویش چلے گئے، لوگ ان کے حجرے میں گئے تو روٹیاں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں اور اس نے ہر رات صرف ایک پیالہ ہی پیا تھا، پانی کا نا، جو اس کے لیے رکھا جاتا تھا۔ بس دعا کریں اللہ ان بزرگوں کی نیکیوں کے صدقے میں ہمیں معاف کرے، ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے بچوں کو نافرمانی سے بچائے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، جب بھی دعا کریں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور دل کی جائز مرادیں پوری کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔